والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس کے اندر 26ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 26ویں پارے کے اہم مضامین کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ احقاف ہے۔ سورہ احقاف مکی سورت ہے۔ اس میں 35 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 21 میں ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اور قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی، کہ اس احقاف کی نسبت سے اس سورت کو سورہ احقاف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا موضوع دوسری مکی سورتوں کی طرح تینوں بنیادی اسلامی عقیدوں کا اس بات ہے۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے قرآن کریم کی حقانیت، توحید اور حشر کے دلائل اور ان بتوں کی مذمت سے جنہیں مشرکوں نے معبود بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ نہ تو سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ نفع اور نقصان ان کے اختیار میں تھا، نہ ہی وہ پرستش کرنے والوں کی دعائیں قبول کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ سورہ احقاف کے اہم مضامین یہ ہیں: نمبر 1، مشرکوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ اس پر مختلف شبہات اور اعتراضات کرتے تھے۔ وہ کبھی تو اسے سحر کہتے تھے، کبھی آپ کا خود تراشیدہ کلام قرار دیتے تھے، کبھی ایمان والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ فقیر، غریب اور مزدور لوگ ایمان قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ مشرکوں کے اعتراض کو ذکر کر کے ان کے مسکت جوابات دیے گئے ہیں۔ سورہ احقاف ہمارے سامنے 2 متضاد نمونے پیش کرتے ہیں۔ پہلا نمونہ نیک بیٹے کا ہے جس کا دل نور ایمان سے منور ہے اور اس کے قدم جادہ شریعت پر مضبوطی سے جمے ہوئے۔ جب اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کر دیتے ہیں، وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ سے 3 دعائیں کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ اے اللہ، تو مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسرے یہ کہ ایسے اعمال کا کرنا میرے لیے آسان کر دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ تیسرے یہ کہ میری اولاد کو نیک بنا دے۔ ایسی اولاد کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ دوسرا نمونہ شقی اور نافرمان بیٹے کا، جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے تو جواب میں بڑے تکبر سے کہتا ہے اف اف اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے زمین سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کسی کو میرے سامنے زندہ نہیں کیا گیا۔ پہلا نمونہ ایمان اور ہدایت والوں کا ہے، دوسرا نمونہ اہل کفر و طغیان کا ہے۔ دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ یہ 2 متضاد نمونے بیان کرنے کے بعد سورہ احقاف قوم عاد کا قصہ بیان کرتی ہے، جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ انہیں عذاب دینے کے لیے بادل بھیجا گیا۔ چونکہ کئی دنوں سے شدید گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے وہ بادل دیکھ کر خوش ہو گئے اور انہیں یقین آ گیا کہ آج تو موسلادھار بارش ہوگی۔ وہ خوشی کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اس بادل کے نمودار ہوتے ہی تیز اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے قداور اور جسیم تھے۔ ہوا نے انہیں اپنے دوش پر اٹھایا اور فضا میں لے گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کیڑے مکوڑے اڑ رہے ہیں۔ پھر انہیں زمین پر پٹخ دیا۔ وہ زمین پر مردار پڑے یوں محسوس ہوتے تھے گویا کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے۔ قوم عاد کا واقعہ سنا کر اہل مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر سرکشی اختیار کرو گے تو تم بھی عذاب الہی کی لپیٹ میں آ کر رہو گے۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے اللہ، وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور آخری آیت
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اولو العظم انبیاء علیہ السلام کی طرح صبر کریں، صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد مدنی ہے، اس میں 38 آیتیں اور 4 رکوع۔ آیت نمبر 2 میں ہے وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اور جو کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے۔ چونکہ اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد آیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ محمد کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی قرآن کریم کی 5 سورتوں میں آیا ہے: سورہ آل عمران، سورہ احزاب، سورہ محمد، سورہ صف، سورہ فتح۔ پہلی 4 سورتوں میں اسم گرامی محمد ہے، جبکہ آخری سورہ صف میں احمد ہے۔ اس سورت کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کافروں کے ساتھ قتال کے احکام کا بیان ہے۔ اس سورت کا موضوع حقیقت میں جہاد و قتال ہے۔ سورت کی ابتدا میں کفار اور مومنوں کے درمیان فرق بیان کیا گیا۔ کفار باطل کی اتباع کرتے ہیں، اہل ایمان حق کی اتباع کرتے ہیں۔ جب انسانوں ان 2 گروہوں کا وجود ہوگا تو ان کے درمیان کشمکش بھی ہوگی، ٹکراؤ بھی ہوگا، مار کا کارزار بھی گرم ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب تم کافروں سے ٹکراؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو باقی بچے ان مضبوطی سے قید کر لو۔ ان قیدیوں کو بطور احسان بھی آزاد کیا جا سکتا ہے اور فدیہ لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیا جائے۔ چوتھی امکانی صورت یہ بھی ہے کہ انہیں غلام اور لونڈی بنا لیا جائے، لیکن لونڈی اور غلام بنانا فرض یا واجب کا درجہ نہیں رکھتا، بلکہ ایک انتظامی اور امکانی صورت ہے جسے بوقت ضرورت اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جس وقت جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی اجازت دی گئی، اس وقت پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنا لینے کا رواج تھا، بلکہ ظالم لوگ ایسے آزاد انسانوں کو بھی غلام بنا لیتے تھے جن کا کوئی وارث یا طاقتور خاندان نہیں ہوتا تھا۔ یہ مظلوم طبقہ کسی بھی قسم کے انسانی حقوق سے محروم تھا۔ اسلام نے ان کے حقوق متعین کیے، انہیں آزاد کرنے کے فضائل بتائے، ان کے خون کو حرمت بخشی۔ یہ اسلام کے حقوق دینے ہی کا نتیجہ تھا کہ تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار غلاموں کا تذکرہ ملتا ہے جن میں سے کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی فاتح، کوئی وزیر اور فرما روا۔ مسلمانوں نے کبھی بھی ان کی سابقہ غلامی کی وجہ سے انہیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ صدقہ خیرات کے دوسرے مصارف کی طرح مسلمانوں نے ایک اہم مصرف غلاموں کے ساتھ تعاون اور انہیں خرید کر آزاد کرنے کا بھی طے کر رکھا تھا۔ قرون اولیٰ کے مسلمان گردنوں کو آزاد کرنے اور کرانے میں کتنی دلچسپی رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے جس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ سورہ قتال بتاتی ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے دین پر استقامت دکھائیں گے اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ نے اس جنت کی ایک جھلک بھی اس صورت میں بیان کی ہے جس کا ایمان والوں سے وعدہ کیا گیا۔ ایمان والوں کے مقابلے میں منافقوں کا حال بھی بتایا گیا۔ آیات قتال سن کر ایمان والوں کی قوت ایمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ منافقوں پر موت کسی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جہاد و قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے آخر میں گویا وعید کے انداز میں کہا گیا کہ اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح مدنی ہے، اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع۔ آیت نمبر 1 میں ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی صریح صاف۔ آیت نمبر 18 میں ہے وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ آیت نمبر 27 میں ہے فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دیا۔ پہلی آیت میں فتح مبینہ ہے، دوسری تیسری دونوں آیتوں میں فتح قریبہ ہے۔ ان تینوں سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ فتح ہے۔
یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ بخاری اور ترمذی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج شام مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و مافیہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے سورہ فتح کی ابتدائی آیتوں کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا۔ اس صورت کے مضامین بسہولت سمجھنے کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کر دیا جائے۔ ہوا یوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب آپ نے صحابہ اکرام کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو انہیں بے حد خوشی ہوئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب برحق ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ 6 ہجری میں 1400 یا 1500 صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مدینہ منورہ سے روانہ ہونا۔ جب آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے آپ کو بشر بن سفیان نے اطلاع دی کہ مکہ والے آپ کی روانگی کی اطلاع پا کر باقاعدہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا تاکہ وہ مکہ والوں کو سمجھائیں کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہمارا مقصد عمرہ اور زیارت کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت عثمان کے بارے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا۔ آپ نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے صحابہ سے عدم فرار پر بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کیونکہ تمام شرکاء بیعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ حضرت عثمان کے بارے میں افواہ بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی۔ پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو آئے، بات چیت ہوتی رہی، بالآخر معاہدہ صلح ہو گیا جس کے مطابق دونوں فریق 10 سال تک آپس میں امن و امان سے رہنے اور جنگ نہ کرنے پہ متفق ہو گئے۔ اس معاہدہ کی بعض شرطوں سے بظاہر مسلمانوں کی کمزوری ثابت ہوتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ اس صلح کا فتح مبین ہونا اس وقت بعض مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن بعد کے حالات میں ثابت کر دیا کہ واقعی یہ فتح مبین تھی اور ابتدائی اسلام سے اب تک مسلمانوں کو اس سے بڑی فتح حاصل نہیں ہوئی تھی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1400 تھی، جبکہ صرف 2 سال بعد جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت لشکر مجاہدین کی تعداد 10,000 تھی۔ یہ انقلاب معاہدہ امن کی وجہ سے برپا ہوا۔ جب مصالحت کے بعد مشرکوں نے مسلمانوں کے ساتھ میل جول اور معاملات شروع کیے تو مسلمانوں کے کردار کی پختگی، زبان کی سچائی، دامن کی عفت و عصمت، معاملات کی صفائی نے مشرکوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ آخر وہ کون سی مخفی قوت ہے جس نے کل کے شرابیوں اور رہزنوں کو زاہدہ اور پارسا بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے یہ قوت صرف ایمان ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد ان کی گردنیں خود بخود ایمان کے سامنے جھکی۔ سورہ فتح اسی صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی، اس لیے اس میں ان واقعات کے طرف اشارے ملتے ہیں جن کے ساتھ تعلق اور مناسبت ہے۔ ابتدائی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین فتح کی بشارت سنائی ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، کافروں اور منافقوں کے لیے وعید ہے۔ پھر یہ صورت 2 متضاد گروہوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ پہلا گروہ مخلص اہل ایمان کا ہے جنہوں نے وطن سے دور اور غیر مسلح ہونے کے باوجود ہر چیز بعد آباد کہتے ہوئے اللہ کے محبوب کے مبارک ہاتھ پر بیعت جہاد کی اور یہ عہد کیا کہ آپ کی قیادت میں فتح یا شہادت تک قتال کریں، میدان جنگ سے رائے فرار اختیار نہیں کریں۔ رب کریم کو ان کا یہ جذبہ پسند آیا اور فرمایا جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں اور اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اگلی آیت میں پیغمبر جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہو اور ان کے دلوں میں جو ایمانی جذبہ تھا اس نے اسے جان لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ دوسرا گروہ منافقوں کا تھا جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ ان کا باطل گمان یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جانے والے مسلمان مکہ سے زندہ سلامت واپس نہیں آ سکتے۔ اللہ نے ان منافقوں کے بارے میں نبی کو پیشگی اطلاع دے دی کہ جب آپ واپس جائیں گے تو یہ اپنے پیچھے رہ جانے کے بارے میں جھوٹے عذر پیش کریں گے۔ سورہ فتح وہ خواب بھی بیان کرتی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں داخل ہونے کے بارے میں دیکھا۔ اس سورت کے اختتام پر 3 باتیں بیان کی۔
پہلے یہ کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اسے سارے دینوں پر غالب کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی قیامت سے پہلے ایسا ہو کر رہے گا۔ جہاں تک علمی اور برہانی غلبہ کا تعلق ہے وہ آج بھی دین اسلام کو تمام ادیان عالم پر حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت اور آپس میں بڑے مہربان ہیں اور وہ سب رضا الہی کے طالب ہیں۔ تیسرے نمبر پر آخر میں ان لوگوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے جو ایمان لانے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ اس کے بعد سورہ حجرات مدنی، اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع۔ آیت نمبر 4 میں ینادونک من وراء الحجرات، جرات و حجرہ کی جمع ہے اور حجرہ گھر اور کمرے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ان بدوؤں اور دیہاتیوں کا ذکر ہے جو ادب سے ناشنا ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمومی انداز میں کمرے کے باہر سے آوازیں دیا کرتے تھے، اس لیے اسے سورہ حجرات کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں مکارم اخلاق بھی بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس سورہ اخلاق والاداب بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا۔ اس صورت کے اہم مضامین یوں ہیں۔ اس کی ابتدا میں اللہ اور اس کے رسول کا ادب بیان کیا گیا، وہ یہ کہ مومن کو چاہیے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ جان جائے اپنی رائے اور فیصلے کا ہرگز اظہار نہ کرے، یوں ہی عملی زندگی میں کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہوئے اپنے فیصلے خود نہ کرے۔ اس سے اگلی آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھا کرے، یوں ہی آپ کا نام یا کنیت ذکر کر کے ایسے نہ پکارا کرے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے۔ اجتماعی اور مشرتی آداب بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ افواہوں پر کان مت دھرا کرو، اگر کوئی ایسا ویسا آدمی کوئی خبر تم تک پہنچائے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو۔ خبروں کے بارے میں تحقیق کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول کو خطاب کرتے ان کی تعریف بھی کی گئی کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اس کے تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر، گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا۔ اڑتی ہوئی افواہوں پر اعتماد بسا اوقات باہمی قتل و قتال تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے سمجھایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں برسرے پیکار ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان خواہ گورے ہوں یا کالے، امیر ہوں یا غریب، عربی ہوں یا عجمی، سب آپس میں بھائی بھائی۔ اس کے بعد 6 ایسی مشرتی خرابیوں اور برائیوں کی نشاندہی کی گئی جن کی وجہ سے آپس میں تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں اور ان میں مبتلا انسان اللہ کی نظر میں بھی اچھا شمار نہیں ہوتا۔ پہلی برائی جس سے منع کیا گیا وہ ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ عام طور پر ایک شخص دوسرے کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب وہ اسے حقیر اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جن کے ساتھ تم تمسخر کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ دوسری برائی ہے ایک دوسرے پر عیب لگانا، تانا دینا، ذلیل اور رسوا کرنا۔ تیسری برائی ہے کسی کو برے لقب سے پکارنا یا اس کا نام بگاڑنا۔ چوتھی برائی ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، اللہ کے نبی نے بدگمانی کو بدترین جھوٹ قرار دیا۔ پانچویں برائی ہے مسلمانوں کے عیب اور کمزوریوں کو تلاش کرنا اور ان کی ٹوہ میں لگے رہنا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے وہ لوگوں، اپنی زبان سے تو ایمان لائے ہو مگر تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تم مسلمانوں کے عیب کی ٹوہ میں مت لگو، جو ایسا کرے گا اسے اللہ تعالیٰ گھر کے اندر رسوا کر دے گا۔ چھٹی مشرقی برائی جس سے ان آیتوں میں منع کیا گیا وہ ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ غیبت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی۔ غیبت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال بیان فرمائی جس سے ہر سلیم الطبع انسان نفرت کرتا ہے۔ غیبت کرنے والا کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا گوشت کھاتا ہے۔ جس انسان کا گوشت یہ کھا رہا ہے وہ کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا مسلمان بھائی ہے۔ وہ گوشت کسی زندہ کا نہیں بلکہ مردہ کا ہے۔ باہمی تعلقات کی خرابی کا ایک بڑا سبب حسب نسب اور مال و دولت پر فخر و غرور بھی ہوتا ہے۔ اس لیے سورہ حجرات میں اس کی بھی جڑ کاٹ دی گئی ہے اور واضح کر دیا کہ قوم، قبیلہ، ذات پات، رنگ و نسل جیسی غیر اختیاری چیزوں میں سے کوئی چیز بھی انسان کو اللہ کے ہاں مکرم اور محبوب نہیں بناتا۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار صرف تقویٰ ہے، یعنی ہر قسم کے شرک اور حرام سے بچنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے لوگو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی آر اور آبا پر تفاخر کو ختم کر دیا۔ لوگ بس دو ہی قسم کے، کچھ لوگ وہ ہیں جو نیک متقی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نظر میں شقی اور ذلیل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ آخری آیتوں میں بتایا گیا صرف لفظی اور ظاہری ایمان کا اعتبار نہیں بلکہ اللہ کے ہاں اس ایمان کا اعتبار ہے جو دلوں میں پیوست ہو جائے اور مومن کو اللہ کے راستے میں مال و جان کی قربانی پر آمادہ کر دے۔ اس کے بعد سورہ قاف مکی ہے، اس میں 45 آیتیں اور 3 رکوع۔ آیت نمبر 1 میں قاف والقرآن المجید، یہ سورت قاف سے شروع ہو رہی ہے، اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ قاف کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اسلام کے بنیادی عقیدوں پہ مشتمل ہے۔ اسے عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین جیسے بڑے اجتماعات میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی۔ قسم کا جواب محذوف ہے، یعنی کلام میں مذکور ہے، وہ ہے لے وعصم، انہیں مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے اپنے کلام میں 6 بار قرآن مجید کی قسم کھائی ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، قاف والقرآن المجید، حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین، یاسین والقرآن الحکیم، والطور وکتاب مسطور۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ مشرکوں کو دوسری زندگی اور انہی میں سے ایک انسان کے نبی بننے پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ حالانکہ محسوسات کی دنیا میں ایسے عجائبات اور مخلوقات کی کوئی کمی نہیں جن میں غور و فکر کر کے انسان اللہ کی بے پناہ قدرت کا ادراک کر سکتے ہیں۔ ان سے پہلے قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، فرعون اور قوم شعیب بھی انہی کی طرح تکذیب کا رستہ اختیار کر کے ہلاکت سے دوچار ہو چکی۔ یہ صورت انسان کو اس کی مسئولیت کا احساس دلاتی ہے کہ انسان کے دل میں جو وساوس اور خیالات گزرتے ہیں ان تک کا اللہ کو علم ہے، اور اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال و اقوال کی نگرانی کرتے ہیں۔ جب موت آئے گی تو وہ انسان کے اعمال نامے کو لپیٹ دیں گے اور پھر اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کا حساب اور جواب دینا ہوگا۔ سورت کے اختتام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں کی بےہودہ گوئی پر صبر کی تلقین اور صبح و شام اللہ کی تسبیح اور عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔ آخری آیت میں فرمایا جو لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اسے قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اس کے بعد سورہ زاریات، سورہ زاریات مکی ہے، اس میں 60 آیتیں اور 3 رکوع۔ آیت نمبر 1 میں ہے والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑ کر۔ اس میں اللہ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے، اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ زاریات کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ پھر آسمان کی قسم کھا کر فرمایا تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو، کل کے کافر ہوں یا آج کے کافر ہوں یہ سب کسی ایک بات پر متفق نہیں۔ قیامت کے بارے میں، قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں ان کے اقوال بالکل مختلف ہیں۔ پھر یہ سورت متقیوں کا اچھا انجام اور ان کی اعلیٰ صفات بھی بتاتی ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، سحری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں، ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے۔ متقیوں کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ کی عظمت قدرت کے 3 دلائل ذکر کیے گئے۔ پہلی نشانی زمین، ارشاد اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں۔ زمین گول ہونے کے باوجود ایسے بچھا دی گئی ہے جیسے کوئی بچھونا بچھایا جاتا ہے۔ اس میں آنے جانے والوں کے لیے راستے ہیں، اس میں میدان بھی، پہاڑ بھی، سمندر بھی، دریا بھی، گنگناتے چشمے بھی، اور لوہے، تانبے، سونا، چاندی، کوئلہ اور پیٹرول جیسی خاموش معدنیات میں رب تعالیٰ نے وہ سب کچھ رکھ دیا ہے جس کی انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ دوسری نشانی خود انسان جو کہ حقیقت میں عجائبات میں سے سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ کروڑوں اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کی صورت، رنگ، چلنے کا انداز، لہجہ، آواز، طبیعت اور عقل سطح مختلف ہے۔ اسے سننے، دیکھنے، بولنے، سوچنے، محسوس کرنے، سانس لینے، ہضم کرنے، خون کی گردش، رگوں کے پھیلاؤ اور اعصاب کا ایسا باریک اور محکم نظام بنایا ہے جس کے مقابلے میں جدید سے جدید ترین آٹومیٹک آلات کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔
اس لیے فرمایا گیا خود تمہارے نفوس میں بھی تو نشانی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے گا وہ جان لے گا کہ اسے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے جوڑ اور اعضاء عبادت کے لیے نرم ہو جائیں گے۔ تیسری نشانی یوں بیان کی گئی اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے کیا جاتا ہے آسمان میں۔ انسان کی زندگی اور اسباب زندگی کی فراہمی کا بہت زیادہ انحصار آسمان پر ہے۔ بارش برستی ہے جس سے زمین پر بسنے اور اگنے والی ہر چیز بشمول انسان زندگی حاصل کرتا ہے۔ اگر سورج طلوع نہ ہو تو نہ کوئی کھیتی اگے نہ کوئی جانور دودھ دے۔ ثابت ہوا انسانی زندگی بارش کے برسنے اور شمس و قمر کے ظہور پر موقوف ہے۔ موسموں کے عدل بدل بھی انہی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ غلہ کو اگانے اور پکانے میں خاص تاثیر رکھتے ہیں۔ پارہ نمبر 26 کی آخری آیت میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی شکل میں آئے تھے اور آپ نے انہیں انسان سمجھتے ہوئے اپنی کریمانہ عادت کے مطابق بچڑا ذبح کر کے فوراً کھانا تیار کر لیا تھا۔ یہ آپ حضرات کے سامنے 26ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا گیا، 26ویں پارے کے اہم مضامین بیان کیے گئے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو قرآن احکام کو سمجھ کر عبرتیں نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔